ایسی صورت کے اندر جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کے اندر فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ اس حال کے اندر ہمارے اندر کئی زہریلی رطوبتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب اس حالت کے اندر کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ زہریلی رطوبتیں بھی ہمارے کھانے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیسے کھائیں۔ اب کیسے کھائیں سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت یوں ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے اور کھانے سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بطور خاص دو احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلی احتیاط کیا ہے کہ آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو کھانا ذہنی سکون اور اطمینان کی حالت میں کھانا چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا بالکل نہ کھائیں، پریشانی کی حالت میں کھانا بالکل نہ کھائیں۔ کوئی غم، کوئی خوف آپ کے ذہن پر اگر سوار ہے یا ذہن کے اندر منفی خیالات چل رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کے اندر فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ اس حال کے اندر ہمارے اندر کئی زہریلی رطوبتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب اس حالت کے اندر کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ زہریلی رطوبتیں بھی ہمارے کھانے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سونے جیسا کھانا بھی ہو، بہت طاقتور کھانا بھی ہو، وہ اس سے عام طور پر مطلوبہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے اور بعض اوقات الٹا نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا کھانے کے اندر اس احتیاط کو بطور خاطر ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے پرسکون ذہنی حالت کے اندر کھانا ہے۔ کھانے پینے کے دوران ہلکی پھلکی خوشگوار گفتگو کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر کھانے کے اندر بھی ایسی ڈبیٹ میں نہ جائیں، ایسی بحث مباحثے میں نہ جائیں کہ جس کا نتیجہ آگے کوئی بہت زیادہ کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکل سکتا ہے یا بہت زیادہ انہماک کی صورت میں نکل جاتا ہے کہ انسان پھر کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کھانے پر اس کی توجہ کوئی نہیں ہوتی اور ساری کی ساری توجہ اس ڈبیٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ایسی گفتگو سے بھی حد الوسع پرہیز کرنا چاہیے۔ ہلکی پھلکی پرمسرت خوشگوار قسم کی گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی احتیاط یہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ کھانا ذہنی سکون اور اطمینان کی حالت میں کھانا ہے۔ اور دوسری احتیاط جو ملحوظ خاطر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے۔ بظاہر دیکھنے کے اندر یہ بڑی معمولی بات ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چند مرتبہ چباتے ہیں اور 5-7 مرتبہ منہ مارتے ہیں اور کھانا اندر بھیج دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کام دانتوں کا تھا وہ بھی معدے کو کرنا پڑتا ہے۔ حکمت کا اصول یہ ہے کہ آپ کے منہ کے اندر دانت ہیں تو ایک نوالے کو کم از کم 32 دانت ہیں تو 32 مرتبہ تو ضرور چبانا چاہیے۔ اس سے زیادہ جتنی مرتبہ بھی چبا لیں اور زیادہ اچھی چیز ہے تاکہ خوراک میکسیمم لیکوڈ شکل کے اندر جائے اور معدے کو اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالنا پڑے، کوئی ایکسٹرا سٹرگل نہ کرنی پڑے، ایکسٹرا محنت نہ کرنی پڑے۔ جب ہم چند مرتبہ چبا کر کھانے کو اندر بھیج دیتے ہیں تو پھر دانتوں والا بہت سارا کام بھی معدے کو کرنا پڑتا۔ معدے کے دانت تو ہوتے نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں قوت ہاضمہ کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اور کھانا بھی صحیح طرح سے جزو بدن نہیں بن پاتا ہے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بچپن سے یہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور عموماً لوگ ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں کہ بس چند مرتبہ منہ مارا اور فوری کھانا اندر چلا جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو جلد بازی ہے، جلد بازی ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب ہم تیزی سے کوئی بھی کام کرتے ہیں اور خاص طور پر کھانا بھی جب کھاتے ہیں اس کے اندر پھر شیطان کا عمل دخل بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکت بھی کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اوور ایٹنگ بھی کر جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بھی کھا جاتے ہیں۔ یہی کام
اگر ہم آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ ایک ایک نوالے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں تو اس کے بڑے خوشگوار قسم کے اثرات آپ تجربہ کر لیں کھانے پینے کے اندر۔ ان دو عادتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے واضح اثرات آپ کو اپنی شخصیت پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ بڑے خوشگوار اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے۔ اس میں آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ جی اس طرح تو کھانے پر ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ ٹائم بچانے کے اور بتھیرے مواقع ہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں ٹائم بچایا جائے، یہاں ٹائم لگانا چاہیے، اور بے شمار فضول قسم کے کاموں میں جہاں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہاں سے وقت بچائیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ وقت لگائیں گے تو اس کے بڑے اچھے نتائج آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔